السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل راہ نجات اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام نئی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکے۔ ماشاء اللہ مولانا سعد صاحب امروہوی دامت برکاتہم سے ابھی ہم لوگ کلام سن رہے تھے، اور ہم سب نے ایک سفر طے کیا ہے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دونوں مقبول شہروں کا سفر تھا۔ ہم سب اپنے تخیلات میں وہیں تھے، اور جو دیکھ آیا ہے اس کی کیفیت وہ خود جانتا ہے کہ کیا تھی۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ مولانا کے کلام کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے بہت سی روتی ہوئی ان آنکھوں کے صدقے کہ انشاءاللہ العزیز یہ مجلس قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی عمر میں برکت فرمائے، مزید نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان ہمارے علاقے کا ایک بہت معتبر نام، ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب عالم دین اور ہمارے اس علاقے کی آبرو مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی نقشبندی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں دنیا اپنے گھروں میں قید تھی، ہر آدمی اپنے گھر میں تھا۔ کس نے کہاں اس کو لگایا، کہاں کھپایا اور اس وقت کو کیسے گزارا جو وہ اپنے مکان کی چہار دیواری کے درمیان رہا ہے، وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ مولانا نے اپنے وقت کو کہاں گزارا ہے وہ خود مولانا ہی کی زبانی آپ سماعت فرما لیں۔ مولانا نے لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بفضلہ تعالی ایک سلام لکھا ہے جو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اہل علم و دانش کی یہاں، اور بہت وہ پذیرائی اس کی ہوئی ہے۔ وقت چونکہ بہت تنگ ہے، حضرت کو یہ کہتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن چونکہ اس وقت میں حالات کے پیش نظر وقت کی قلت دامنگیر ہے، سو حضرت والا دامت برکاتہم سے بسد احترام گزارش ہے کہ وہ اپنا لکھا ہوا سلام جو ہے سامعین کے گوش گزار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا مفتی محمود عاصم محمود صاحب حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں گزشتہ 4 سالوں سے حمد و نعت کی یہ بابرکت محفل منعقد ہوتی آ رہی ہے، اور یہ اس کا ماشاءاللہ 5واں پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ کیونکہ وقت کی بے پناہ قلت ہے اور مجھے حضرت مفتی صاحب نے جس سلام کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں وہ سلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میری تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام لکھوں تو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ عرض ہے کہ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، سبحان اللہ، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، خوب شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ پیر کے دن بوقت نسیم سحر، لائے تشریف آقا جھکی ہر نظر، خوب، شرک رسوا ہوا کفر بھی در بدر، بہت خوب، دور ظلمت ہوئی کھل گئی رہ گزر، جن پہ اللہ نے کی شریعت تمام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی چند صفات کو میں نے عرض کیا ہے کہ ہوٹ مثل گلاب اور روشن جبین، ہوٹ مثل گلاب اور روشن جبین، دانت اتنے منور کسی کے نہیں، سبحان اللہ، نرگسی آنکھ اوپر سے ابرو حسین، آہا، ذات جن کی ہے شرح کتاب مبین، سبحان اللہ، میری قسمت کی ان کا کروں احترام، سبحان ان اللہ، پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، حسن ایسا کہ جس کی نہیں ہے نظیر،
کتنا دلکش ہدایت کا بدر منیر، سبحان اللہ، ہیں وجیح و حسین اور روشن ضمیر۔ بہت بخاری کے حوالے سے حضرت انس کی روایت سے دیکھیے کہ دست و پاکی لطافت پہ قرباں حریر، ارشاد، ریشم کو کہتے ہیں۔ بہت خوب، حسن کے سارے جلوے انہی پر تمام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، بہت اعلیٰ، بہت رحمت دو جہاں ہیں وہ خیر الورا، ہیں حبیب خدا مصطفیٰ مجتبی، ہر طرف ان کی آمد پہ گونجی صدا، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، وہ یقیناً ہیں کل انبیاء کے امام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد حضرت، کہ جب وہ آئے فضا ہو گئی مشک بار، اور خزاں بن گئی تھی سراپا بہار، بہت غم کے ماروں پہ آیا عجب ایک نکھار، ان کے لطف و کرم پر ہوئے سب نثار، سبحان ہر اللہ، مصیبت میں آئے غریبوں کے کام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ رہبر و رہنما مقتدا آ گئے، ابر رحمت بہر سو وہ برسا گئے، بہر ظلمت میں سب ضیا پا گئے، دی دعائیں تو دشمن بھی شرما گئے، آہا سبحان اللہ، دی دعائیں تو دشمن بھی شرما گئے، سارے عالم کی رحمت رسول انعام، سبحان اللہ، لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ وہ محمد ہیں احمد ہیں محمود نام، باعث امر کن ہیں وہ خیر الانام، سبحان اللہ، کس قدر تھی سواری بھی وہ تیز گام، فرش سے عرش تک معجزے ہیں تمام، آہا سبحان اللہ، عرش بہت اعلیٰ، اعظم پہ حق سے ہوئے ہم کلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ہیں حبیب خدا وہ شفیع الورا، طاہر و صادق و حامد و مجتبی، وہ ہے ماہی بھی قاسم بھی شاہ خدا، مل رہی ہے انہی سے سبھی کو ضیا، ہو گئی رحمت حق انہی پر تمام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، بہت خوب، جن و انسان کی جن کو قیادت ملی، سبحان اللہ، بزم کون ان کی بھی نظامت ملی، روز محشر کی جن کو شفاعت ملی، ان سے بڑھ کر نہیں کوئی عالی مقام، بے شک، ان پہ سبحان لاکھوں اللہ، درود، ان پہ لاکھوں سلام، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، سبحان اللہ، بہت خوب، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، سبحان اللہ، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، اللہ اکبر، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، سبحان اللہ، سبحان ان سے اللہ، بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کا پیغام پہنچا چمن در چمن، جھوم کر کہہ اٹھے لالا او نسترن، بہت ختم ہو جائے گا اب خزاں کا چلن، آ گئے پاک دل آ گئے پاک تن، بہت جن اعلیٰ، کی برکت سے عالم کا نکھرا نظام، سبحان اللہ، جن کی برکت سے عالم کا نکھرا نظام، ان پہ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ سلام، لاکھوں سلام، لوح پہ جن کی رفعت لکھے ہے قلم، جن کی عمر مبارک کی کھائی قسم، سبحان اللہ، جن کی عمر مبارک کی کھائی قسم، جن کی عظمت کے شاہد ہیں عرب و عجم، بہت اعلیٰ، نام ان کا لیا اور ہوئی چشم نم، لوح پہ جن کی رفعت لکھے ہے قلم، جن کی عمر مبارک کی کھائی قسم، جن کی عظمت کے شاہد ہیں عرب و عجم، نام ان کا لیا اور ہوئی چشم نم، پھر زبان نے کہا یہ بصد احترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، کتنے خوش دل تھے میرے نبی خوش کلام، کتنے خوش دل تھے میرے نبی خوش کلام، خدمت خلق کا تھا بہت اہتمام، کوئی رہتا نہیں تھا وہاں تشنہ کام، سارے نبیوں کے بے شک وہی ہے امام، ان کے دربار عالی کے ہم سب غلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، فیض ان کا کی روشن زماں ہو گئے اور منور مکین و مکاں ہو گئے،
راز ہائے حقیقت عیاں ہو گئے، سارے اوہام باطل نہاں ہو گئے، دشمنوں نے بھی جن کا کیا احترام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ میدان محشر کا منظرنامہ، آب کوثر کا ساغر چھلکنے لگا، آہا بہت اعلیٰ، آب کوثر کا ساغر چھلکنے لگا، جذبہ دید دل میں مچلنے لگا، نور روئے مبارک چمکنے لگا، ہو گئی پھر زیارت میں کہنے لگا۔ آہا سبحان ایک اللہ، مرتبہ منظرنامہ پھر دیکھیں، ارشاد میدان محشر، آب کوثر کا ساغر چھلکنے لگا، جذبہ دل میں مچلنے لگا، نور روئے مبارک چمکنے لگا، ہو گئی پھر زیارت میں کہنے لگا، ساقیہ ہو عطا آب کوثر کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں کا جام، ان پہ لاکھوں درود، سلام۔ سلام۔ دین کی ہر شاخ جن سے ہے پھولی پھلی، وہ ہیں ابو بکر و فاروق و عثمان علی، وہ صحابہ نبی کے خدا کے ولی، تذکرے ہیں انہی کے گلی در گلی، ان کا ہر وصف ہے فیض خیر الانام، سبحان اللہ، لاکھوں درود، سبحان ان پہ اللہ۔ لاکھوں سلام۔ ان کے سارے صحابہ نجوم خدا، اہل بیت اور آل نبی با صفا، ہیں سراپا وہ جود و سخا اور عطا، رش کرتے ہیں ان پر یہ ارض و سما، بخشی ان کو نبی نے حیات دوام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ میں نے اپنے چند بچوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، چند کیا سارے بچوں کا، پوتوں کا اور پوتی کا، نواسے کا، ذرا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ ہیں عقیدت سے سرشار سلمان بھی، میرا بڑا بیٹا ہے یہ، ہیں عقیدت سے سرشار سلمان بھی، یہ رقیہ بھی حاضر ہیں عدنان بھی۔ بہت جس رات میں نے یہ سلام لکھا، عشاء کی نماز کے بعد میں نے قلم اٹھایا اور فجر کی اذان سے پہلے یہ مکمل ہو گیا، اس دن میری بیٹی میرے گھر آئی تھی۔ جس وقت میں نے لکھ رہا تھا تو میں نے ان کو اس طرح شامل کیا، ہیں عقیدت سے سرشار سلمان بھی، یہ رقیہ بھی حاضر ہیں عدنان بھی، اور کھڑے ہیں ادب سے یہ فیضان بھی، میرا سارا گھرانہ یہ حسان بھی، ان کے لب پر رہے رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ میری زینب بھی کہتی رہیں یہ مدام، پھر ہو سجاد و احمد کا بس یہ کلام، پیارے ایمن بھی کرتے رہیں اہتمام، اور فائز بھی پڑھتے رہیں یہ پیام، بن کے آئے ہیں جو دو جہاں کے امام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، جب کہ آزاد کا ہو دم واپسی، لب پہ توحید دل میں کرم کا یقین، ہو زیارت اسے بھی حیات آفری، خاتم الانبیاء شافع المذنبین، پھر پڑھے وہ بکثرت بصد احترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اشعار کی تعداد کو ملحوظ رکھے بغیر میں نے لکھنا شروع کیا۔ جب اشعار مکمل ہوئے میں نے ان کو گنا تو ان تمام اشعار کی تعداد 63 تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، بغیر کسی گنتی کے، بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی وجدان کے میں نے جب اشعار مکمل کیے تو 63 اشعار تھے، اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے۔ ماشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے رامپور سے آئے ہوئے جو مہمان تھے حضرت مولانا قاری ذوالفقار احمد صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ حیات النبی کے عقیدے پر جو بڑا بہترین شعر پڑھا تھا، وہ ہم لوگوں کی مسلکی نمائندگی انہوں نے کی ماشاءاللہ۔ ان کو مردہ کہنا غلط بات ہے نا، بہت اچھا شعر، بڑا اچھا مصرع۔ لیکن کوئی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے، جب قرآن میں ہے انک میتون وانہم میتون، تو ان کو مردہ کہنا کیسے غلط ہو گیا؟ آپ کے سامنے کوئی سوال کھڑا کر سکتا ہے، اور یہ سوال میرے سامنے انگلینڈ میں کھڑا کیا گیا تھا، سوال میرے سامنے رکھا گیا تھا اس موضوع پر گفتگو کے بعد، تو میں نے اس کا جو جواب وہاں دیا تھا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ اس کو محفوظ رکھیے گا۔ چلیے میں آپ سے پہلے پوچھے لیتا ہوں، آپ میت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بتائیں، میت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ تو بولیں۔ مردہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے ترجمہ آپ کا ایک حد تک، لیکن میت کا ایک ترجمہ زندہ بھی ہے۔ میت کا ایک ترجمہ جب نبی صلی اللہ نے کہا تھا انک میت، تو نبی اس وقت بقید حیات روئے زمین پر موجود تھے نا، اسی حال میں اللہ نے آپ کو میت کہا۔
उलमाए लुगत ने लिखा है कि मैयत पर तशदीद उसके जिंदा होने की अलामत है। अभी बात आप पूरी नहीं समझेंगे क्योंकि उसका जो बदल है, उसके बिलमुकाबिल जो चीज़ है वो भी आपके सामने नहीं आई। और अरबी ज़बान का उसूल है तो रफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, चीज़ों को उनकी ज़िदों से पहचाना जाता है। तो अभी आपको थोड़ा सा इसमें तकल्लुफ़ हो रहा है। मैयत के ऊपर जो तशदीद है ये उसकी ज़िंदगी की निशानी है। जो बिल्कुल मुर्दा हो उसे अरबी ज़बान में मैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? मैयत। तशदीद ख़त्म तो वो यकीनन मुर्दा है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन मैतन हुर्रिमत अलैकुमुल, वहाँ तशदीद तो नहीं है। ये मैंने आपके सामने वजाहत कर दी कि लफ्ज़ मैयत के हवाले से कभी धोखा न खाना। मैयत तो जिंदा को भी कहते हैं। ये बात अगर आपके ज़हन नशीन रही तो वो शेर आप मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह महफूज भी रखेंगे और इसी के साथ अपना मसलक और अपने अकीदे का भी तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।